السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج بڑے دکھی دل کے ساتھ جو ہے میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں۔ میں پچھلے کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ بھئی اس بارے میں بات کروں، بٹ I could not talk, but I issued my statement and on a social media condemning the bomb blast, suicide attack in one of the مسجد آف اہل تشیع، کہ جہاں پر جو ہے more than 60 people got شہادت. And I make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala elevate the status of those shuhada, those who died in that masjid, and give and grant them the neighborhood of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and ease their coming all the stages of questioning and in the life of grave and hereafter and everything inshallah. کچھ لوگوں کے نزدیک جو ہے ان کے لیے اہل تشیع جو ہیں، جو کہ بم بلاسٹ میں جو شہید ہو گئے پشاور میں، ان کے لیے دعا کرنا جو ہے وہ غلط ہے، کیونکہ وہ ان کو مسلمان نہیں کنسیڈر کرتے. وہ نہیں کہتے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا کلمہ مختلف ہے، ان کی ہر چیز مختلف ہے. اس وجہ سے تو میں ان سے عموماً میری اپنے دوستوں سے جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، میری بحث ہوتی ہے، تو میں نے کہا یار آپ لوگوں نے کبھی خود جا کر ان کی نماز دیکھی ہے؟ کبھی آپ نے خود جا کر ان سے ان کے جو کور کانسیپٹ ہیں اسلام کے اس بارے میں بات کی ہے؟ یا آپ سنی سنائی باتوں پر سنا کے ٹن ہو جاتے ہیں اور پھر ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ ڈیڈ یو ایور ٹاک ٹو دیم؟ لیکن ان کے پاس اس کا کچھ کہتے نہیں یار ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے. تو بھئی یہ سنا کے جو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، اس میں تو بندہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، تباہ برباد ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو تباہ کر دیتا ہے. اس وقت ہمارا جو ڈیلیما، ہماری جو پرابلم ہے، پوری دنیا جو ہے ہمیں مسلمان کہتی ہے. وہ تفریق نہیں کرتی کہ یہ شیعہ مسلمان ہے، یہ سنی مسلمان ہے، یہ بریلوی ہے، یہ سلفی ہے، وہ ہم کو مسلمان کہتے ہیں. لیکن ہم کتنے انفارچونیٹ ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان نہیں کہتے. ہم ایک دوسرے کو شیعہ، سنیوں میں بھی پھر بریلوی، پھر دیوبندی، پھر دیوبندیوں میں بھی حیاتی دیوبندی، پھر مماتی دیوبندی، پھر ہم اہل حدیث آ گئے، پھر سلفی آ گئے، ہم اس طرح کہتے ہیں. اور آن دا ٹاپ آف دیٹ ون ہم ایک دوسرے کی تکفیر بھی کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو غیر مسلم کہتے ہیں. اصل میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے آج سے 200 سال پہلے یہ بنیاد رکھی تھی. جو ہمارے دیوبند کے بزرگ ہیں یا بریلی کے جو بزرگ ہیں، ایک دوسرے کے لیے انہوں نے کفر کے فتوے جاری کیے، تو ہم کس کھیت کو مولی ہیں؟ تو ہمیں چاہیے ان چیزوں سے اپنی برات کا اظہار کریں کہ بھی ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ تکفیر کرنا ہم بند کریں. ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور تمام انبیاء پہ ہمارا یقین ہے، اور قرآن پاک کو ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں. شیعہ حضرات بھی، سلفی، اہل حدیث، بریلوی، اس کے بعد تھوڑے سے عقائد میں ہمارا وہ اختلاف ہے، اس پر بحث کی جا سکتی ہے، لیکن کسی کی تکفیر نہیں کی جا سکتی. ابھی جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی شیعہ حضرات جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا بھئی آپ نے کبھی ان سے جا کے پوچھا اس کلمہ کو کیوں پڑھتے ہیں؟ اصل میں شیعہ کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. علی ولی اللہ تو وہ علی کو اللہ کا دوست بناتے ہیں، وہ کلمے کا حصہ نہیں ہے، اس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. جس طرح نماز جو ہے، نماز کے بعد سلام پھیر کے وہ 3 دفعہ اللہ اکبر کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور ہم ویسی ہاتھ اٹھائے بغیر استغفر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے ہیں. وہ تو اذکار ہیں، وہ نماز کے بعد کے اذکار ہیں. کوئی کسی طریقے سے کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے کر رہا ہے. اب ان باتوں کی بنیاد پر جو ہے ہم ان کی تکفیر کرنا شروع کر دیں. ابھی جو ہے اسی طرح تو ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، جس طرح چشتی رسول اللہ کا کلمہ ہے،
اشرف علی تھانوی رسول اللہ کا کلمہ ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے نہیں پڑھایا کیا؟ یہ کلمات انہوں نے پڑھائے ہیں، تو کیا ان پر بھی کفر کے فتوے لگا دیے جائیں جو ان کے ماننے والے ہیں؟ تو میرے بھائی ان فتووں کو، ان تکفیر کو جو ہے نا ہم کرنا بند کریں۔ ابھی جس طرح کراچی کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، میں کئی دفعہ اس مدرسے میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ والد صاحب مرحوم جب زندہ تھے تو میں کئی دفعہ ان کے جو پرانے محتمم تھے ان کے مدرسے میں گئے، کھانا کھایا، چائے پی، مطلب کئی دفعہ جانا ہوا۔ لیکن وہیں کے ایک فارغ التحصیل میں نے سنا اور ان کا میں نے ویڈیو کلپ دیکھا کہ وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ہم جو پشاور میں جو بام بلاسٹ ہوا ہے ہم اس کی جو ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو بندے ہلاک ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ہم دعا مغفرت نہیں کرتے کیونکہ وہ شیعہ تھے اور شیعوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ میری ریاستی اداروں سے، پولیس والوں سے ایک گزارش ہے اس ویڈیو کے تھرو کہ ان صاحب کو پکڑ کے ان سے پبلکلی معافی منگوائیں، نہیں تو ان کو جو ہے اندر بند کریں کہ وہ منافرت پھیلا رہے ہیں۔ ان کے ماننے والے جو لوگ ہیں پھر اسی طرح لوگ جن کے دماغ پہلے ہی ہم نے شاہدولے کے چوہے کی طرح بنا دیے ہیں، وہ حور کے چکر میں لنگور بن کے جناب اندر کسی مسجد میں جا کے گئے اور دھماکہ کر دیا، اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ وہ تو بعد میں پتہ چلے گا کون کہاں گیا، کس کو حور ملی یا کسی کو لنگور ملی۔ تو ایسی باتیں خدا را یہ جو ہمارے علماء حضرات جو ہیں وہ مساجد سے، ممبر سے، اپنی پرائیویٹ محفلوں سے اس کی تشہیر نہ کریں، نہ پھیلائیں۔ آپ کو اختلاف ہے تو ان دوسروں کے ساتھ علمی اختلاف کریں۔ ہاں، قادیانیوں کو ہم کافر کہتے ہیں، لیکن کافر کہنے کے بعد ہم ان کی گردن زنی کے قائل نہیں ہیں کہ قادیانی کو کافر کہا اور اس کے بعد اس کی گردن زنی کریں، اس کا ہم نان نفقہ بند کر دیں۔ جس سے عموماً پاکستان کے کچھ علاقوں میں قادیانی کسی علاقے میں پوسٹنگ ہو گئی تو جناب اس علاقوں کے لوگوں کی ہمیت اور مسلمانیت اور پتہ نہیں کیا کچھ جاگ پڑا، انہوں نے کہا بھئی اس قادیانی کو یہاں سے نکالو۔ باقی سارے گناہ وہ کر رہے ہیں خود، لیکن ایک قادیانی ان کے علاقے میں آ گئے تو بھائی آپ جو ہے قادیانیوں کی بھی دعوت دے کر کے اصلاح کریں۔ اگر ہم ان کی اصلاح نہیں کریں گے، ہمارے ایک دوست ہیں، ابھی میں پچھلے دن ہیوسٹن میں تھا تو وہ ایک قادیانی کے گھر پہ دعوت دینے چلے گئے، and he listened very quietly and he said he has been living there for last 20 years and nobody came to his house, knock at his door and give him dawah like this۔ ہمیں تو دعوت، اس کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کچھ باتیں کر کے۔ تو آپ دماغوں کو کھولیں، ڈرل کریں اپنے دلائل کے ساتھ، نہ کہ دماغوں کو کھولیں بموں کے دھماکے کے ساتھ۔ تو اس طرح ایسے مولوی اور ایسے علماء حضرات جو ہیں جو تکفیر کرتے ہیں، ان کو اگر وہ پبلکلی کہہ رہے ہیں تو ان کی ہمیں پبلکلی ان کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے۔ اور کسی بھی، یہ صرف یہ نہیں کہ شیعہ، اگر کوئی بریلوی کسی دیوبندی کسی بریلوی کی اس طرح کھلے ہاتھ تذلیل کر رہا ہے اور تکذیب کر رہا ہے اور کافر کہہ رہا ہے تو اس کو ہمیں اس کو روکنا چاہیے۔ جس طرح ابھی میں بھی ایک اور ویڈیو دیکھ رہا تھا، انڈیا کے ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم ہیں اور جس طرح کی وہ زبان جو ہے ساؤتھ افریقہ کے ایک مفتی منک کے بارے میں استعمال کر رہے تھے، وہ قابل مذمت ہے۔ ایک اسکالر کو اور ان جیسے پائے کے اسکالر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسی زبان پبلک استعمال کرے، کیونکہ جب ہم لوگ جو ہمارے جو سننے والے ہیں وہ ایسی باتیں جب سنتے ہیں، سنتے ان کے دماغوں میں یہ بات کلٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کو ویسی جھوٹ کو بھی جو ہے نا وہ سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو خدا را جو ہے ہم جو ہے، اور میں آپ کو ایک اور بات مزے کی بتاؤں کہ یہاں پر نارتھ امریکہ میں ایون ہیئر ان دا مساجد they are like if you go to any masjid and if you tell them, and this is what I did and I talked to few people in few masajid and we said can we make dua for those people, those who got shaheed in Peshawar? They said no brother, we can't make dua because if we make dua for them then somebody else would come and he would ask. I said what, let them come and ask you. If some Barelwi comes and he asks you to make dua for some of his elders who just passed away in some accident or something, yes, we should make dua for the same for Ahl Hadith, Salafi and Shia. کسی کا کتا روڈ پہ مر جائے تو ہم اس کے لیے محاورتاً میں بات کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ کتے کی بات، لیکن اگر وہ مر جائے تو ہم اس کے لیے پتہ نہیں مسجد میں کیا کچھ اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ جو کہ ہمارے فرقے کا نہ ہو تو پھر ہمیں سانپ سوکھ جاتا ہے۔ ہم اپنی مساجد میں اہل تشیع کو، بریلویوں کو، بریلوی اہل حدیث کو، دیوبندیوں کو، سلفیوں کو، ان کو بلائیں، ڈائلاگ کریں۔ اگر ان سے اختلاف کرنا ہے تو علمی اختلاف کریں، نہ کہ ایسا اختلاف کریں کہ جس میں جائیں۔ اب یہ دیکھیں کہ 62 لوگ، 60 سے اوپر کچھ لوگ جو ہے وہاں پر شہید ہوئے، تو وہ صرف 62 لوگ شہید نہیں ہوئے، آپ نے 62 خاندانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور جو زخمی ہوئے ان کو اپنے
کانسٹنٹ جو ہے تکلیف سے اب وہ اس میں مبتلا رہیں گے۔ تو اس سلسلے میں خدا را ہم جو ہے کسی کی تکفیر نہ کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ پیار محبت سے پھیلے، پیار محبت کو پھیلائیں، ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں، مسلمان سمجھ کے ان کی، میں شیعوں کی مسجد میں نماز پڑھی ہے میں نے، اور آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے شیعوں کو نماز بھی پڑھائی ہے، شیعوں نے میرے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے، اور یہ میں پاکستان کی بھی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ صرف یہاں پر نارتھ امریکہ میں، وہاں پر بھی میں تو بریلیوں کی مسجد میں کئی دفعہ گیا ہوں، ان کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے۔ میرے بہترین دوست وہ شیعہ، میرے والد صاحب میرے یہاں پر آنے کے بعد میرے ایک دوست تھے، ان کا بچہ پیدا ہوا، ان کی وائف کا انتقال ہو گیا، ان کی بیٹے کو میری والدہ صاحبہ نے وہ جو ہے دودھ پلایا، اور اس دوست کو ہم نے گھر پہ میرے والد صاحب کے پاس آتے تھے، ان کو ابا جی نے بیٹا بنائے تھے۔ میرے والد صاحب بہت بڑے اسکالر تھے، مطلب پورا حیدرآباد سندھ پاکستان والے ان کو جانتے۔ کیا ان کو نہیں پتہ تھا کہ بھئی یہ شیعہ کافر ہے، اس کے ساتھ مجھے ایسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ نہیں، آپ کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن انسانیت بہرحال اس کی عزت کریں، اس کی تکریم کریں، اور وہ ہمارا کلمہ گو بھائی ہے، اس سے عقائد کا ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، ڈیفینیٹلی اگین اینڈ اگین آئی ایم سیئنگ کہ اس سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ابھی ایک گروپ چیٹ میں بات ہو رہی تھی، جب میں نے کہا کوئی شہید ہو گئے ان کے لیے دعا کریں، تو وہ کہنے لگے یار ہم اپنے اسکالر سے فلانے عالم سے پوچھتے ہیں کہ آیا ان کے لیے دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے، پھر وہ بات کو انہوں نے ٹوسٹ کیا، کہنے لگے وہ تو بس شہید ہیں، شہید تو سیدھا جنت میں، کیا اس کے لیے کیا دعا کی ضرورت؟ تو میں نے کہا یہ نماز جنازہ کیا ہے؟ یہ بھی تو دعا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ جو ہے وہ شہید ہوئے غزوہ احد میں، تو ان کے لیے جو ہے 70 کے قریب جو ہے نا 70 بار جو ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ تو یہ کیا تھا؟ وہ تو شہید تھے سید، اور وہ جو ہے شہداء کے سردار ہیں، ان کے لیے تو کیا دعا پھر نہیں کروانی چاہیے تھی؟ لیکن ان کے لیے بھی دعا تو کروائی۔ انسان جو ہے دعا کا محتاج ہے، ہم سب جو ہے دعاؤں کے محتاج ہیں۔ باقی یہ فیصلہ کرنا کون جہنمی ہے کون جنتی ہے، یہ فیصلہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں، کہ وہ فیصلہ کرے گا۔ اور قیامت کے دن جب ہماری یہ آنکھ اس دنیا میں جب بند ہوگی، دوبارہ وہاں پر جب آنکھ کھلے گی تب ہمیں پتہ چلے گا کہ بھئی کون حق پر ہے کون سچ پر ہے۔ ابھی ہمارا کام، اگر مجھے کسی سے اختلاف ہے میں اس تک اپنا بات پہنچاؤں، اس کے بعد وما علینا الا البلاغ، یہ نہیں کہ میں زبردستی اس کے اوپر جو ہے نا اپنی مرضی ٹھونسنے کی کوشش کروں۔ تو میں اپنے دوستوں سے، اپنے جو بھی دیکھنے والے ہیں سننے والے سے، ان سے یہی گزارش کروں گا کہ نفرتوں کو، منافرت جتنی بھی ہے اس کو ہم نہ پھیلائیں، بلکہ اس کو روکیں، اس کو کاؤنٹر کریں۔ جو بھی کوئی عالم یا کوئی بندہ یا کوئی عام بندہ بھی ایسی کوئی بات کر رہا ہے، اس کو وہیں پر، اگر وہ پبلکلی بات کر رہا ہے تو آپ اس کو پبلکلی ایڈریس کریں۔ میں اس بات کا کہہ لوں گا if something is happening publicly, we should counter and condemn publicly. If something happens privately, we should talk privately. That brother, you are doing, whatever you are saying is not right. Okay, we should be very cautious, very careful, because we are followers of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he was rahmatul alamin. He never ever preached that anybody who is against you or he does not agree to you, you should just go and take extreme action. No. And in Pakistan جیسے ہم سب اکٹھے رہ رہے ہیں تو پیار محبت سے رہیں، ایک دوسرے کا خیال کریں، سب مسلمان ہیں الحمدللہ، شیعہ بھی، سنی بھی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، لیکن میں کہوں گا کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اور اوپر اٹھائیں، اپنے آپ کو مسلمان کہیں، بجائے اس کے کہ ان فرقوں میں بڑھ جائیں اور آپس میں منافرتیں اور بڑھائیں۔ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام is a very easy religion. Islam is not a difficult religion. Just open the book, open the Quran and read Hadith, and then you would find it that Islam is very easy, peace-loving religion. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us. Ameen. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.